بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم اپنے پارہ وما من دابہ 12ویں پارے کا دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 50 سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا، اور وہاں پہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو عذاب میں ختم کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے، لیکن بعد میں نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی تھی، جو کہ ایک بیٹا تو ان کا ہلاک ہو گیا جو کہ نافرمانوں میں سے تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان کے بیٹے پیدا کیے جو کہ حضرت سام اس علاقے میں آباد ہو گئے، حضرت یافس کی اولاد وسطی ایشیا کی پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے روس کے میدانی علاقوں میں جا بسی، اور حضرت حام کی اولاد ایران اور ہندوستان میں آ بسی۔ تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین ہمیں مزید بتاتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی قوم کے ساتھ، اور پھر یہی نبوت جو ان بیٹوں میں سے چلی وہ آگے جا کے کس کس نسل میں اور کیسے وہ نبی بنے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو کہ وحی کی تھی اللہ رب العزت نے۔ تو اس کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ سورت کا نام بھی ہود ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر یہ سورت نازل فرما دی گئی۔ اور پھر اس میں تمام انبیاء کا تذکرہ، تو ضرور غور کیجئے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گڑتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت در قوت اضافہ فرمائے گا، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے پانی کا برسنا کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر پانی نہ آئے تو انسان دنیا میں تباہ ہی ہو جاتا، ختم ہی ہو جاتی نسل انسانی۔ تو اللہ رب العزت کی یہاں پر یہ بھی آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کا آسمان سے برسنا واقعی انسان کی زندگی کو قوت بخشتا ہے، اور انسان کی نسل انسانی میں جتنی دار و مدار ہے وہ اسی پانی سے، کھیت کھلیان، پھر انسان کی خوراک، پھر جانداروں کی خوراک، اور پھر اسی طرح سے سارا نظام جو ہے، یہ کتنی بڑی نعمت کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم اس سے روگردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، یعنی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے انکار کر دیا حضرت ہود علیہ السلام کا، اور کیسے کہتے ہیں کہ ہماری بتوں کی کوئی لعنت ہوئی ہے، یا وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تمہیں اپنے سے دور کیا ہے، اس لیے ان کی مار پڑی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ پہ بھروسے کی، اس کے سوا بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دینا۔ تو آگے انہوں نے تصدیق کس بات کی انی توکلت، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اس کی گرفت میں ہے، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے یعنی انکار کرو گے، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوب نام حفیظ یہاں پہ درج کیا گیا ہے کہ وہ نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نجات دی کس چیز سے؟ اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی بھاری عذاب سے۔ یہ تھی قوم عاد کی، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن حق کے حکم کی۔
اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے لیے بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار سنو، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو، پھٹکار ہے عاد پر اور قوم ہود تھی جو کہ قوم عاد تھی، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی۔ اب یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اگلی آیات مبارکہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں تم کو آباد کیا ہے، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر اپنے عمل پہ اترانا نہیں چاہیے۔ ساتھ ساتھ کیا ہے، ہر وقت استغفار کی حکم آیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ بخشواتے جو، پھر اسی کی جناب میں رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب قریب ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ان ربی قریب مجیب۔ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہ پڑھ کے کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کے پوچھنے سے؟ یعنی آپ اب ہمیں روک رہے، اس سے پہلے تو ہم بہت سمجھتے تھے کہ صالح ہمارے لیے یہ کچھ کر سکتا ہے، ان کو پوچھنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے۔ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہمیں ہر نبی کے الفاظ سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ علم کا، حکمت کا آ جانا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے جس کو اپنے علم ہدایت سے وابستہ کر دے اور اس کو اس کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ ان کا نبی ہونا جو ہے وہ اس کو بھی اللہ کی خاص رحمت کہتے ہیں، نبوت کا مل جانا اور علم و حکمت کا عطا ہو جانا۔ تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر صرف خسارے ہی کا۔ اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی پھرتی رہے اللہ کی زمین پہ، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا، اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے بڑے بڑے معجزے مانگتے تھے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا باہر نکلنا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے معجزہ دکھا دیا۔ پھر انہوں نے آگے بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نہ اس کو چلنے پھرنے سے روکنا ہے، نہ کسی بری نیت یعنی مارنے کے یا دودھ چونے کے لحاظ سے کسی طرح سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک قریبی عذاب۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہو، بس رہ لو یہاں پہ، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ وارننگ دے دی تھی نا، تو ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ ان کو پہلے سے آگاہی کر دی جاتی تھی، اور 3 دن پہلے وہ اپنی امت کو ایک وارننگ دے دیتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اگر توبہ کر لیتے اور پھر وہ نجات کا راہ پا لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر عذاب واقعی سچ ہوتا تھا اور پوری قوم نیست و نابود، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا تھا۔ پچھلی تمام قوموں پر اسی طرح سے عذاب آیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان کو بتا دیا گیا اور انہوں نے مغفرت کی۔ جب اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تو انہوں نے واقعی توبہ کر لی تھی، اس لیے ان سے عذاب بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا۔ یقیناً آپ علیہ السلام کا پروردگار بہت طاقتور، بہت زبردست ہے۔ سبحان اللہ، تاکیدی جملہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہی ہیں۔ القوی العزیز، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر ایسے ظالموں کا حشر کیا ہوا؟ ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگاڑ نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ چنگاڑ کیسی تھی؟ ایک آواز، ایک چیخ، جیسے آپ دیکھیں آپ کی ڈور بیل ہے کبھی خراب ہو جائے یا گلی میں کوئی بہت تیز آواز کسی مائک وغیرہ کی لگاتار اگر بجے کانوں کو تو وہ کیسے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ چیخ تھی، وہ چنگاڑ تھی جس کی وجہ سے یہ اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار سنو، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرستادے بشارت لے کر آئے،
آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام کہا. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ علیہ السلام نے ایک بچڑا بھنا ہوا ان کے لیے لے آئے. پھر جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ علیہ السلام نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا. یعنی عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا، کوئی انجان شخص بھی، اور آپ اس کے آگے اگر کھانا رکھتے اور وہ آپ یعنی اس کی نیت آپ کے خلاف ہوتی، وہ آپ کا برا چاہتا، تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا کہ اگر میں نے یہ کھا لیا تو پھر میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکوں گا. تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے پھر خوف محسوس کیا کہ یہ کون ہے جو کھانا بھی نہیں کھا رہے. آپ علیہ السلام ڈریے نہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا. اب جو ان کے پاس مہمان آئے تھے وہ کون تھے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اور آپ علیہ السلام کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. اس نے کہا میری شامت، ہاں کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر اسی وقت فرشتوں نے بھی دیکھیں برکات نازل کر دی تھیں، اور آج ہم بھی اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساتھ میں دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے یہ رحمتیں اور برکتیں ایک ازل سے چلتی آئی اور اب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، تو کیوں نہ بھیجیں اس پیارے نبی پر، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ساتھ درود و سلام، جن پر فرشتے بھی اللہ کی رحمتیں اور ان کے برکتوں کی دعا کرتے ہیں. یقیناً انہوں نے کہا تم پر اے نبی علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق حمد ہے اور بزرگی والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات حمید مجید بیان کیے گئے ہیں. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، بہت ہی نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اللہ کی جانب کیا رجوع کرتے تھے؟ ایک تو وہ ہر کسی کے خیر خواہ تھے، بہت ہی نرم مزاج تھے، بہت ہی صبر و استقامت سے کام لینے والے، اور پھر جہاں کہیں کوئی مشکل ہوتی وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف انابت کرتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. پھر نیکیاں بھی کرتے تو اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، پھر اللہ سے قبولیت کی دعائیں بھی کرتے تھے. اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی صفات جو ہے وہ پیدا کر دے ہمارے اندر بھی، اور ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے فرمایا اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، اب تو آپ علیہ السلام کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا. اور جب آئے ہمارے فرشتادے یعنی ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ علیہ السلام ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ علیہ السلام کو دل بہت تنگ ہوا اور آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے. اور آئے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے ہی سے گندے کاموں میں ملوث تھے. قوم لوط کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لواطت کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جب یہ فرشتے آئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حسین خوبصورت نوجوان ہیں، تو وہ ان کی طرف بڑھے برے عمل کے لیے. یہاں پہ ان کو تلقین کرتے ہیں. انہوں نے کہا
کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا تھا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا، کہا فرشتوں نے، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے بارے میں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور کوئی بھی اس بارے میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ الیس الصبح بقریب، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو اس نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، یعنی فرشتوں نے زمین اٹھائی اور اوپر سے نیچے پھٹک دی۔ سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، کیا سخت برا عذاب تھا، یعنی پوری امت اس کے اوپر ہے، زمین نیچے سے اٹھائی گئی اور پلٹ دی گئی الٹی۔ اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی، تہ بر تہ کنکریوں کی۔ یہ قوم لوط کا عذاب بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی قوموں کا جو عذاب ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کیجئے، ان باتوں کو آج بھی دیکھیے کہ سیلاب بھی آ رہے ہیں، کہیں پر بجلی کڑک کے ساتھ لوگ ہلاک بھی ہو رہے ہیں، یعنی آگ بھی آسمان سے آتی ہے، یعنی آسمانی وبا بھی آتی ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ طوفانوں کی زد میں آ رہے ہیں، کتنے زلزلے کی زد میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کیا یہ پچھلی قوموں کے تذکرے ہمیں ویسے بتائے جا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے تمام چیزیں پڑھ کے۔ پھر ان کے اوپر اور کیا چیز تھی کہ ان کے اوپر تہ بر تہ کنکریاں بھی برسائی گئیں، وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ الحمدللہ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے اپنا کلام سنایا اور ہمیں سیکھنے کی توفیق بخشی، تو ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں عبرت کے پہلو نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آغاز کرتے ہیں، کنٹینیو رکھیں گے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نصف تکمیل ہو گیا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 83 پہ، لیکن ہم تیسرا ربع بھی اپنا ساتھ ہی کریں گے۔ تو اگلے تیسرے ربع کا آغاز کرتے ہیں، یعنی ہمارا یہاں پر سدس پارہ پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی سورہ ہود پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تیسرے سیشن کو، یہ دوسرے سیشن کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم تیسرا سیشن جو اپنا سورہ یوسف سٹارٹ کریں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو۔ یہ ایک اور دیکھیے بیماری جو آج ہمارے ملک میں، یہی ہماری امت میں موجود ہے، کیا ناپ تول میں کمی کرنا۔ میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، پورا پورا دیا کرو پیمانہ اور تول عدل و انصاف کے ساتھ، اور مت کم کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ یعنی جب کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد ہی ہوتا ہے نا، کسی کا نقصان ہونا۔ پھر نقصان صرف ایک پیسے کا تھوڑے ہوتا ہے، گھروں کی پورا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کی زد میں آتا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی عطا کردہ بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہم پوچھتے آئے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد بھی تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ ہاں، ایک تم ہی تو ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس سے تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں خود ہی وہ کام کروں۔ میں تو کچھ نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، جس قدر مجھے اس میں استطاعت ہے، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ انسان اپنے ہر دنیا کے معاملات میں مشکل میں صرف یہی دعا مانگ لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ضرور کامیابی بھی آ جاتی ہے، اور اس مشکل کا حل بھی نکل آتا ہے۔ پھر وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں،
دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر اور قوم لوط علیہ السلام پر، تو تم سے زیادہ اور بھی دور نہیں ہے۔ اور استغفار کرو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بتائی گئیں کہ اللہ رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، انہوں نے کہا اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی اگر میرا خاندان اتنا مضبوط ہوتا تو پھر تم مجھے چھوڑتے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اور اس اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے، یقیناً میرا رب تو اس کا سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں تم کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، اور میں بھی کر رہا ہوں جو میں اپنی جگہ پر کر سکتا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو آ پکڑا ایک زبردست کڑک نے۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ ان پر آسمان سے بجلی کی کڑک جو تھی وہ برسی تھی، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی ان میں آباد ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر جیسا کہ سمود پر پھٹکار ہوئی تھی، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعون ہی کی پیروی کی۔ حالانکہ فرعون کا معاملہ راستی والا نہیں تھا، یعنی وہ سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے ساتھ، پھر وہ آگ کی گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، یعنی جس کی پیروی کی وہ اسی کے ساتھ اسی انجام کو پہنچے گا۔ کتنا عبرتناک یہاں پہ ہمیں نمونہ بتایا جا رہا ہے فرعون کا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی ان کی سربراہی کرے گا اور اپنی قوم کو سیدھا کدھر لے جائے گا؟ عذاب کی طرف، آگ کی طرف، اور وہ بہت ہی بری گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ ان بڑی بڑی بستیوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں ایسی بھی ہیں جو بھی قائم ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو، جہاں پہ فلسطین، ایران، ترک اور جن جن علاقوں کی طرف یہ تمام انبیاء مبعوث ہوئے تھے، اور جہاں پہ یہ قومیں ابھی بھی آباد ہیں، یہ وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو ابھی بھی ہیں، یعنی ان کی نسلیں چل رہی ہیں ان قوموں کی، اور بعض ہیں جو بالکل دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا حکم آ پہنچا اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی ہی کا، یعنی وہ مزید اس میں بڑھ گئے تھے، بے ترتیبی میں اور بے ترغیبی میں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی ہوتے ہیں پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ یقیناً ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہر ایک قصے میں، ہر ایک قوم کے تذکرے میں انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ عیب پیدا نہ ہو جائے۔ جب ایک مومن ان تمام واقعات کو پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو تمام ان برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ذکر کیا جا رہا ہے، ذالک یوم مجموع، وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ہے پیشی کا، اور ہم اسے ایک وقت معینہ تک لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔
جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی بھی جان لا تکلم نفس الا باذن، کوئی جان کسی سے بات نہیں کر سکے گی مگر اللہ کے اذن سے۔ تو ان انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے، یعنی کچھ شقیون ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے، کچھ سچے اور کچھ جھوٹے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جو ارادہ کرے اسے گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جب تک رہیں گے آسمان اور جب تک رہیں گی زمینیں، سوائے اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مختصر سی یہ زندگی ہے جو کچھ لمحوں میں گزر رہی ہے، اتنی فاسٹ گزر رہی ہے۔ کیوں ہم اس زندگی کی خاطر اپنی یہ دائمی زندگی جس کے اتنے خوبصورت انعامات بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا پروف دے رہے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ جو زندگی کبھی بخشی جائے گی تو ختم نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں جو ہمیشگی والی ہوں گی، پھر ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں پوجا کر رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اب تو یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس میں اب شک کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ باخبر بھی ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، پھر دیکھیے تاکیدی جملے پیچھے انہو بما یعملون خبیر کہہ دیا، پھر آگے فرما دیا انہو بما تعملون بصیر۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ جمے رہیں، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ کیا ہے، نوٹس دیا جا رہا ہے کہ سب اعمال کو جانتا ہے، باخبر ہے، سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے ساتھ کسی معاملے میں نرمی نہ برتو۔ جو شرک کر رہی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو متبادل کھڑا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا سا بھی جھکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی نہیں برتنی۔ وہ تو تمہیں کیا ہے جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے؟ ہمیں بھی ان کی اسی سنت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ انجام بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ پھر ایسوں کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی اور کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، پھر نماز کا حکم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یعنی پہلے صبح اور شام، بس یہ نوافل ہوتے تھے جو کہ پڑھ دی گئے، تو 2 ٹائم نماز فرض ہو گئی تھی، صرف فجر اور عشاء، یعنی 2 وقت۔ جو دن کے 2 سرے کہا گیا ہے وہ دن اور رات کے، اور پھر رات کی کچھ گھڑیاں جہاں پہ تو وہ قیام اللیل کا یعنی تہجد کی نماز کا، جو کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص، جس کو ساری فرض نمازوں کے بعد افضل نماز کہا گیا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو پہلے انسان کے اندر اگر برائیاں ہوں، انسان اگر برے راستے پر ہو تو کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر آپ اس کے بدل میں کوئی نیکی کر لیتے ہیں، جیسے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، آپ فوراً صدقہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں، معافی کے توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت نظام ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو ساتھ ہی آپ کو حکم کیا گیا کیا، یہ
یاد دہانی والی باتیں ہیں، یاد رکھنے والی باتیں ہیں، یاد رکھنے والوں کے لیے، پھر آپ صبر کیجیے، یہ تلقین دی جا رہی ہے، اور صبر کیجیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ساتھ ایک ایسے نمبردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش و آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھی، اور وہ مجرم تھے۔ یعنی دنیا میں آئے ہو تو صرف دنیا میں رہ کر اپنی آسائش، اپنی آرام پرستی کی زندگی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے، جیسے بعض آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت ہے، یا پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہوتے تھے، صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا کر اور وقت بنا کر بھیجی جاتی تھی کدھر، جہاں پر فساد ہے ان کو روکیں، دنیا کو، معاشرے کو روکیں، ان کے بارے میں حکم ہو رہا ہے۔ اور وہ مجرم تھے جن کو جو عیش و آرام پرستی کی زندگی دی گئی تھی، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو جہاں پہ صالح لوگ موجود ہوں وہاں پہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ہلاکت نہیں بھیجتے، ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ کس وجہ سے؟ کچھ نیکوکار موجود ہوں جس بستی میں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے سوائے اس کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور سب سے بھر دوں گا۔ کون؟ جہاں پہ دو امتوں کا ذکر کیا گیا، دو تخلیقات کا ذکر گیا، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہی اللہ کی تخلیق ہے جس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی، جن بھی اور انسان بھی۔ یہاں پہ تذکرہ ہمیں اسی لیے وسوسوں کے بارے میں جہاں ذکر آتا ہے وہاں بھی جنوں اور انسانوں کا آتا ہے، آزمائش کا ذکر آتا ہے وہاں بھی جنوں اور انسانوں کا آتا ہے، جہنم کو بھرنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی جنوں اور انسانوں کا آتا ہے، اور جہاں پہ جنت کے تذکرے ہیں تو وہاں پہ بھی جنوں اور انسانوں دونوں کا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ ساری جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کے ساتھ، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھیں ہم آپ کے ساتھ آپ کا دل۔ ان باتوں کے ساتھ کیا مقصد تھا اللہ کا؟ اللہ رب العزت کا بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کے ساتھ آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آپ کا دل ڈٹا رہے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، پھر اللہ نے ان کو تباہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے تھے کون؟ نافرمان لوگ۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا ہے اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 123، یہاں پر تکمیل ہوتی ہے آیت توحید۔ کتنی بڑی واضح آیت ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں، اور سارے کا سارا معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ مہلت کے بارے میں ذکر آتا ہے آخر پر کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ آ کر رہے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا کتنا بڑا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان سب سے افضل ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کے سوا کسی معبودان باطلہ کو نہیں ماننا،
کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس کا وجہ کیا ہوئی کہ عذاب کا ارتکاب کریں گے اگر ہم ایسا کریں گے۔ تو ہر معاملے میں کیا کرنا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنی ہے۔ وباللہ توفیقی، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ ہود یہاں پہ ہماری آیت نمبر 123 پر تکمیل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔